جن لوگوں نے کبھی ہندوستان کو غلام بنا کر کے رکھا، ہندوستانیوں پر حکومت کی، ہندوستان کے لوگوں کو غلام بنایا، ہندوستان کے لوگوں پر مصیبتیں ڈھائیں، ہندوستان کے لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ہندوستانیوں کو غلام بنایا، ہندوستان کو برباد کرنے کی کوششیں کی۔ یہ تعلیم کی طاقت ہے، یہ تعلیم کی پاور ہے کہ آج انہی لوگوں پر ایک ہندوستانی حکومت کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، تعلیم سے بڑی کوئی پاور نہیں ہوتی، تعلیم بہت بڑی پاور ہے۔ اگر کوئی انسان تعلیم یافتہ ہے تو وہ اپنی تعلیم کے ذریعے اپنے حقوق حاصل کر سکتا ہے، تعلیم سے بڑی کوئی پاور نہیں۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کہ جو چیزیں جنگ سے حاصل نہیں ہوئی، جو معاملات جنگ سے نہیں ہوئے، وہ کسی تعلیم یافتہ انسان نے اپنی تعلیم کے ذریعے حاصل کر لیے، اور جو جواب، جو چوٹ تعلیم کے ذریعے پہنچائی جا سکتی ہے، وہ چوٹ اور وہ جواب کسی ہتھیار سے نہیں دیا جا سکتا۔ تعلیم بہت بڑی پاور ہے۔ ایجوکیشن یہ بہت پاورفل چیز ہے۔ ایجوکیشن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تعلیم کا مقابلہ کوئی انسان نہیں کر سکتا، اتنی بڑی پاور ہے یہ۔ انسان اپنے حقوق اگر حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ جو اس کا حق ہے وہ اس کو مل جائے، تو وہ صرف تعلیم کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی ہندوستان کے اندر ایک بڑی پارٹی کے بڑے نیتا اسد الدین اویسی، حالانکہ میرا کسی پارٹی سے کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں، لیکن میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ شخص ہزاروں میں، لاکھوں میں جو بات کہتا ہے اس کا کوئی توڑ نہیں ہوتا، صرف تعلیم کی بات ہے۔ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ جب بھی مسلمانوں کی کوئی بات آئی ہے شریعت کے خلاف، کسی نے چھیڑ چھاڑ کی ہے، تو اس نے ہزاروں لاکھوں میں اپنی ہی بات کو رکھا ہے، ہزاروں لوگوں میں، اور سنسد بھون کی بات ہو یا کہیں کسی جلسے کی بات ہو، کہیں ریلی کی بات ہو، اس نے بے باک ہو کر کے اپنی بات کو رکھا۔ صرف کس وجہ سے؟ مسلمان نیتا کم تو نہیں ہے ہندوستان کے اندر، بے شمار تعداد ہے، بہت تعداد ہے، ہر عہدے پر فائز ہے، چھوٹے چھوٹے جو عہدے ہیں ان پر ہر مسلمان نیتا آپ کو مل جائے گا، لیکن صرف ایک اویسی ہی کیوں؟ کیونکہ جتنا تعلیم یافتہ وہ شخص ہے، اتنی تعلیم کسی اور مسلم نیتا کے پاس نہیں۔ کسی کو نیچا دکھانا میرا مقصد نہیں، لیکن یاد رکھنا میرے عزیزوں، آج مسلمان کی یہ شکایت رہتی ہے، مسلمان شکایت کرتا ہے کہ میں بڑے عہدے پر کیوں نہیں پہنچ پاتا، مجھے بڑا عہدہ کیوں نہیں ملتا ہے، میں ہندوستان کا پی ایم کیوں نہیں بن سکتا، میں کسی صوبے کا سی ایم کیوں نہیں بن سکتا، میں آئی ایس آئی پی ایس کیوں نہیں بن سکتا۔ یاد رکھو، صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، صرف گھر کے اندر بیٹھ کر رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تعلیم حاصل کرو، آپ کو ترقی پر پہنچانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ ایسی تعلیم حاصل کرو، ایسی ایجوکیشن حاصل کرو، ایسی ڈگریاں حاصل کرو کہ سامنے والا آپ کے سامنے پست ہوتا ہوا نظر آئے، آپ کی باتوں کا اس پر کوئی جواب نہ ہو۔ صرف تعلیم کی بات تھی کہ کتنے مسلم اسی ہندوستان کے اندر ایسے گزرے ہیں کہ انہیں راشٹرپتی کا عہدہ بھی ملا ہے۔ اے پی جے عبد الکلام کو آپ دیکھیں، راشٹرپتی رہے وہ ہندوستان کے، اور بہت کچھ کیا انہوں نے دیش کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے انہوں نے بہت کچھ قربانیاں دی ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے گزرے۔ تو تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے، تعلیم سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ خود بھی تعلیم حاصل کریں، اپنے بچوں کو بھی تعلیم حاصل کرائیں، اور یاد رکھنا میرے عزیزو، یہ تعلیم کی ہی وجہ ہے، یہ تعلیم کی ہی بات ہے کہ جن لوگوں نے کبھی ہندوستان کو غلام بنا کر کے رکھا، ہندوستانیوں پر حکومت کی، ہندوستان کے لوگوں کو غلام بنایا، ہندوستان کے لوگوں پر مصیبتیں ڈھائیں، ہندوستان کے لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ہندوستانیوں کو غلام بنایا، ہندوستان کو برباد کرنے کی کوششیں کی۔ یہ تعلیم کی طاقت ہے، یہ تعلیم کی پاور ہے کہ آج انہی لوگوں پر ایک ہندوستانی حکومت کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ صرف تعلیم کی بات، لوگ اور بھی آپ کو اس کے تعلق سے باتیں بتا سکتے ہیں۔ نہیں دیکھ رہے آپ یو کے کا جو پی ایم بننے والا ہے وہ ایک ہندوستان کا رہنے والا ہے،
ہم یہاں اس کے مذہب کی یا کسی چیز کی بات نہیں کریں گے، میں صرف آپ کو تعلیم کی بات بتانا چاہتا ہوں، اور اپنے مسلمان بھائیوں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، مسلمانوں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرائیں، اور تعلیم بھی ایسی حاصل کرائیں کہ وہ اپنے دین سے دور نہ ہو، دین کے بھی قریب رہیں، اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں اور دین کی بھی تعلیم حاصل کریں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ دنیاوی تعلیم آپ کو دین سے دور کرنے کا درس دیتی ہے کہ تبھی آپ حاصل کریں گے دنیا کی تعلیم کہ جب آپ اپنے دین سے دور ہو جائیں گے۔ یہ تو اپنے اپنے مزاج کی بات ہے، اپنی اپنی عادت کی بات ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جنہوں نے ہندوستان پر حکومت کی، ہندوستان وہ ملک عزیز کے جو کبھی سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، اتنا ترقی یافتہ ملک کہ جس کو چوس لیا گیا، برباد کر دیا گیا انگریزوں کے ذریعے، آج انہی انگریزوں پر ایک ہندوستان کا رہنے والا حکومت کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کو وہاں کا پی ایم بنایا جا رہا ہے۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں، کیا اس نے پیسہ دے کر کے عہدہ حاصل کیا ہوگا؟ یعنی دوسرے ملک کا رہنے والا ہے، دوسرے ملک میں جا کر کے پی ایم کا عہدہ سنبھالے گا، کوئی چھوٹا موٹا بھی نہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ چاہے وہ یو ایس اے کا معاملہ ہو یا یو کے کا معاملہ ہو، یہاں پر بہت سارے ایسے ہندوستانی ہیں کہ جو وہاں پر کوئی ودھایک ہے یا کوئی اور پوسٹ پر ہے، لیکن پی ایم بننے کا معاملہ یہ شاید پہلی بار ہے جہاں تک میری نالج ہے کہ کسی دوسرے ملک کا، اور وہ بھی ایسا ملک کہ جو ہندوستانیوں کے دشمن رہے ہوں پہلے سے، جنہوں نے ہندوستان پر حکومت کی ہو۔ تو میرے عزیز، وقت بدلنے میں ٹائم نہیں لگتا، اور وقت بھی کب بدلتا ہے جب انسان اپنی لگن کے ساتھ میں کوئی کام کرے۔ آج لوگ کہتے ہیں میرا ٹائم نہیں بدلتا، میرا وقت نہیں بدلتا، یہ کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، میں ترقی کیوں نہیں کر رہا ہوں، میں کامیاب کیوں نہیں ہو رہا ہوں۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، آپ کامیاب اسی وقت ہو سکتے ہیں، آپ ترقی اسی وقت پا سکتے ہیں جب آپ محنت کریں، اور جس کام میں بھی محنت کریں آپ لگن کے ساتھ میں اس کام کو کریں۔ جب آپ کی لگن اسی کام کی طرف ہوگی، آپ کا ایک ہی ٹارگیٹ ہوگا، اور اللہ نے آپ کے مقدر میں وہ کامیابی لکھی ہے، تو آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں روک سکتا کامیاب ہونے سے۔ لیکن معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، سب سے بڑا درد یہ ہے کہ اگر کوئی کسان ہے تو اس کا بیٹا بھی کسان بنے گا، کوئی ڈرائیور ہے تو اس کا بیٹا بھی ڈرائیور بنے گا، کوئی اگر پینٹر ہے تو اس کا بیٹا بھی پینٹر بنے گا، کوئی اگر راج مستری ہے تو اس کا بیٹا بھی اسی کام کو کرے گا۔ یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے، یہ کوئی فرض تو نہیں ہے۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، اگر آپ نے اپنے بچوں کو تعلیم نہ دلائی تو آج مسلمان سب سے نچلے درجے میں ہے، اور زیادہ نیچا گرتا ہوا نظر آئے گا، اور زیادہ نیچے ہم چلے جائیں گے۔ یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ ہم کسان ہیں تو بیٹا بھی کسان بنے گا۔ یہ میں خاص طور سے اپنے مسلم معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ ایسا آپ کو کس نے کہہ دیا؟ یہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ کسان ہیں بیٹا بھی کسان بنے گا؟ کسانی کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ نہیں پڑھے تو اولاد بھی نہیں پڑھے گی، اگر آپ جو کام کرتے ہیں تو بیٹا بھی اسی کام کو کرے گا۔ اپنے خرچے کم کر دیں اور اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں، اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں، اپنے بچوں کو ایجوکیشن حاصل کرائیں۔ اور ایک بڑی خانقاہ کے سجادہ نشین کا جو بیان وہ بہت اچھا لگتا ہے مجھے، کبھی ذکر ہوتا ہے تو، کہ آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے۔ تو بچوں کو پڑھانا میرے عزیزو بہت ضروری ہے۔ تعلیم کے ذریعے آپ اپنے حقوق کو حاصل کر سکتے ہیں، اپنی پاور کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا میرے عزیزو، مسلمانوں میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، تعلیم بھی حاصل کریں، اپنے بچوں کو بھی تعلیم حاصل کرائیں، اپنی اولاد کو پڑھانے کی کوشش کریں، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اے اللہ، تیری ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے میں یہ کام کر رہا ہوں، میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں، مولا مجھے کامیابی عطا فرما، مولا مجھے ترقی عطا فرما۔ جس سوچ کے ساتھ میں، جس فکر کے ساتھ میں یہ کام کر رہا ہوں، مولا میرے مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ اپنے رب کو نہ بھولیں، کتنے بھی بڑے عہدے پر پہنچ جائیں، کتنی بھی بڑی کامیابی حاصل کر لیں، لیکن اپنے اللہ کو نہ بھولیں، کیونکہ ترقی دینے والا، کامیابی دینے والا صرف اللہ ہے۔ لیکن آج تو ہوتا یہ ہے میرے عزیزو، اگر کوئی تھوڑی بہت ترقی بھی حاصل کر لے، تھوڑی بہت کامیابی حاصل کر لے، تو پہلے اپنے رب سے دوری بناتا ہے، پہلے وہ مسجدوں سے دور ہوتا ہے، اللہ سے دوری بناتا ہے۔ اپنے مذہب پر بھی عمل کرتے رہے، اور جو عہدہ، جو کامیابی تمہیں حاصل ہو، یاد رکھیں اس میں بھی محنت کے ساتھ میں کام کرتے رہے۔ آپ نے نہیں دیکھا ہندوستان کی آزادی میں کتنے مسلمان ایسے گزرے ہیں
کہ جنہوں نے کوئی تلوار نہیں اٹھائی تھی یا کوئی بندوق نہیں چلائی تھی انہوں نے، لیکن تعلیم کے ذریعے ان کے پاس میں ایسی تعلیم تھی، ایسی پاور تھی ان کے پاس میں، ایجوکیشن کی پاور ایسی تھی ان کے پاس میں، انہوں نے قلم چلایا اور لوگوں کے اندر انقلاب پیدا کر دیا۔ کتنے فتوے، کتنے علماء نے ایسے دیے کہ لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہو گیا اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے، اپنے ملک کو انگریزوں سے چھڑانے کے لیے۔ کتنے علماء نے فتوے دیے تھے۔ ضروری نہیں کہ آپ جنگ جیتیں گے تو آپ کو بندوق اٹھانے کی ضرورت ہے، تلوار اٹھانے کی ضرورت ہے۔ تعلیم حاصل کریں، آپ اس کے ذریعے بھی بہت ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہیں، انقلاب پیدا کر سکتے ہیں۔ قلم کی وہ طاقت ہوتی ہے میرے عزیزوں، جو طاقت تلوار اور اسلحے میں نہیں ہوتی ہے، بندوق میں نہیں ہے وہ طاقت جو قلم کے اندر طاقت ہے۔